الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے جمعۃ المبارک کا بہت ہی خاص ترین وظیفہ۔ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی تمام حاجتیں، آپ کی تمام مرادیں اس وظیفے کی برکت سے پوری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو کہ غفور الرحیم ہے، جو کہ کریم ہے، جو اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، تو آپ کو بھی اس وظیفے کی برکت سے عطا فرمائے گا۔ آپ نے ہمارا یہ عمل ضرور کرنا ہے، اور ساتھ میں آج آپ کو ایک ایسا سچا واقعہ بتاؤں گی کہ جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ تو آج کا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام ان نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، قیامت کے روز اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ 3 شخص اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ پہلا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا میری سنت کو زندہ کرنے والا، تیسرا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والا۔ چونکہ جمعۃ المبارک کا پیارا دن ہے، تو جمعۃ المبارک جو کہ درود پاک کے لیے منتخب دن ہے، اس دن آپ نے کثرت کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ جو شخص صبح و شام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو آپ کے فرمان کے مطابق آپ فرماتے ہیں کہ اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ اور جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی کیا فضیلت ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو آج آپ درود پاک پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا صلہ آنکھوں میں نظر نہیں آتا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ دن بھر کے کام، مشکلات، پریشانیاں آپ کی حل ہوتی جا رہی ہیں، غائبانہ طریقے سے آپ کی مشکلات میں کمی ہوتی جا رہی ہے، آپ کے آنسوؤں میں کمی ہو رہی ہے، بیماریاں ختم ہو رہی ہیں، تکلیفوں میں کمی ہو رہی ہے، جو قرض میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا وہ کم ہو رہا ہے، رزق میں برکت ہو رہی ہے۔ جب آپ کسی کو دیں اور یا کسی سے کوئی پیسہ وغیرہ لیں تو درود پاک پڑھ کر لیں یا درود پاک پڑھ کر دیں، انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہوگی۔ پھر آپ کسی کے سامنے کوئی حاجت لے کر جاتے ہیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، اللہ پاک اس درود پاک کی برکت سے آپ کی وہ حاجت پوری کر دے گا اور اس بندے کے دل میں آپ کے لیے نرمی ڈال دے گا۔ پھر خواتین جب کھانا پکاتی ہیں، کھانا پکانے کے دوران کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتی رہا کریں، کیونکہ اس سے یہ ہوگا، ایک تو آپ کے بچے جو کہ کن ذہن ہیں ان وہ میں ذہانت آ جائے گی، دوسرا اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اگر گھر میں برکت نہیں ہے تو برکت آنا شروع ہو جائے گی، اگر ساس بہو یا نند بھابھی میں جھگڑا ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یعنی ہر طرح کی چیزوں کے لیے درود پاک بہت ہی زیادہ کارآمد ہے۔ درود پاک کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں پچھلے دنوں میل موصول ہوئی، وہ واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری سمجھوں گی۔ تو ایک میری بہن ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ ایک واقعہ بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اس بہن نے ہمارا ایک چینی والا وظیفہ کیا اور حضور غوث پاک کا بتایا ہوا عمل کیا۔ وہ کہتی ہیں کہ عمل کرنے کے بعد میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنی قسمت کو انگڑائی لے کر جاگتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتی ہیں کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ اپنی نورانی چہرے کے ساتھ میری خواب میں آئے اور آ کر میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے کہا کہ تیری فلاں حاجت جو بھی تو مانگ رہی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور میری جھولی میں گلاب کے پھول رکھ دیے۔
وہ کہتی ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری جھولی سے پھولوں کی یعنی گلاب کے پھولوں کی خوشبو آ رہی ہے اور میرا کمرہ بھی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ انہوں نے ہمیں میل کرتے ہوئے یہ بتایا کہ چند ہی روز کے بعد اللہ پاک نے میری حاجت کو پورا کر دیا ہے، اور وہ مزید دعاؤں کی درخواست کرواتے ہوئے اور ہمارے چینل کو اور ہمیں مزید دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئیں۔ تو آپ سے یہ التماس ہے کہ آپ لوگ کوئی بھی وظیفہ ضائع مت جانے دیا کریں۔ اگر آپ کو مشکلات پریشانیاں ہیں تو آپ روحانی وظائف کے تمام وظائف بھی کر سکتے ہیں، اور جن میں اجازت کہا گیا ہے وہ اجازت بھی ضرور لیا کریں۔ آج جمعۃ المبارک کا دن ہے، اللہ پاک کے حکم سے آج ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام کاموں کو آسان بنا دے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے، جمعۃ المبارک کے دن صبح سے شام ایک تسبیح آپ نے ہاتھ میں رکھ لینی ہے۔ اب آپ نے تیسرا کلمہ یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے 1000 بار پڑھنا ہے اور لگاتار پڑھتے رہنا ہے۔ آپ دن کا کوئی حصہ مقرر کر لیں جس میں آپ بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ تنہا کمرے میں آپ یہ پڑھ لیں۔ اول آخر آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ہے اور یہ کہنا ہے یا رزاق یا وہاب یا رحمان یا رحیم، یا رزاق یا وہاب یا رحمان یا رحیم۔ تقریباً 5 مرتبہ یہ کلمات دہرا کر اللہ پاک سے اپنی دعا حاجت مانگ لینی ہے، دعا مانگ لینی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے وہیں بیٹھے بیٹھے آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی۔ میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ سب کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ ایک بہن بھائی کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ مزید جنہوں نے دعا میں شامل کروانا ہے، جمعۃ المبارک کے دن ظہر کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام ہو رہا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے جمعرات کی دعا میں درود پاک سینڈ کیا، اور اس کے علاوہ جنہوں نے کوئی بھی حاجت پیش کی ہے، ایک میری بہن ہے وہ کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کی شادی ہے، اللہ پاک غیب سے انتظام آپ کو عطا فرما دے۔ ایک میرے بھائی ہیں محمد انس، اللہ پاک آپ کی روزی میں برکت عطا فرما دے۔ اور اس کے علاوہ ایک میری بہن ہے نیہا فیضان شیخ، اللہ پاک آپ کے شوہر کو سعودی عرب میں وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ان کو بہترین کاروبار عطا فرما دے۔ عابدہ شیخ ہیں، اور جنہوں نے بھی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ پاک آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ تو اسی طرح سے مزید دعاؤں میں اپنا نام لکھواتے رہیں اور ساتھ میں دعاؤں میں شامل ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور جن بہن بھائیوں نے آن لائن قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے وہ ہمیں اس نمبر پر واٹس ایپ کریں، انشاءاللہ آپ کو مکمل تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھایا جائے گا۔